اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ سیکنڈ کے پہلے چیپٹر کھیلوں کی افادیت کے آخری سوال اچھے کھلاڑی کے اوصاف اور خصوصیات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ہمارے کچھ نکات جو ہے وہ رہ گئے تھے، ہم آج ان نکات کو مکمل کریں گے۔ اچھے کھلاڑی کا جو وصف ہے وہ حاضر دماغ ہونا بھی ہے، کہ حاضر دماغی اچھے کھلاڑی کے ان اوصاف میں سے ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ وصف اس کھلاڑی کے اندر موجود ہے تو وہ کھیل کے میدان کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اب حاضر دماغی کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ کھلاڑی جب بھی کوئی بھی وہاں حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حاضر دماغی کی وجہ سے وہ مختلف حربوں کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ فٹ بال کا میدان لے لیں، فٹ بال کے میدان کے اندر جب بال کو پاس کرنا ہوتا ہے تو کھلاڑی نے اپنے حاضر دماغی کے ساتھ ایسا حربہ استعمال کرنا ہوتا ہے کہ مخالف کھلاڑی کو ڈاج دیتے ہوئے وہ کیا ہے جی بال کو مخالف گول پوسٹ کے اندر لے کر جائے۔ تو یہ حاضر دماغی کھلاڑی کے بہترین اوصاف میں سے ہے کہ حاضر دماغ کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ہر کھلاڑی کو جو ہے اچھے کھلاڑی کو حاضر دماغ ہونا چاہیے۔ اگر کھلاڑی حاضر دماغ نہیں ہوگا تو وہ کھیل کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ آگے جی صبر و تحمل۔ تو کھلاڑی کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کھلاڑی کے اندر صبر نہیں ہوتا تو وہ جو میدان کھیل کا میدان ہوتا ہے وہ جنگ کا میدان بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخالف کھلاڑی فاؤل کرتا ہے تو وہ اسے صبر و تحمل کے ساتھ کیا ہے جی اس کو برداشت کرے، اور اگر ریفری بھی کھلاڑی کے خلاف کیا ہے جی کوئی بھی غلط فاؤل دے دیتا ہے تو اس کو بھی کیا ہے جی برداشت کرے۔ تو یہ جذبات کو کنٹرول کرنے کا جو ایک وصف ہے یا صبر کرنا، تو یہ بھی کھلاڑی اچھے کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ کھلاڑی صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا تو وہ کھیل کے میدان کے اندر کیا ہے جی سروائیو نہیں کر سکتا یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ لازم بات ہے اگر کسی مخالف کھلاڑی نے اس کے خلاف فاؤل کیا ہے تو وہ بھی صبر کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو وہ بھی فاؤل کرے گا، جس سے ریفری یا امپائر یا جج کیا ہے جی اسے کھیل کے میدان سے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ پھرتی اور لچک۔ ایک اچھے کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پھرتی اور لچک بھی موجود ہو۔ پھرتی اور لچک اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس سے کیا ہے جی وہ اپنے آپ کو مختلف قسم کی چوٹوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر ہم کرکٹ کی مثال لیں اور جو کیپر ہوتا ہے جو بال کو پکڑتا ہے وکٹس کے پیچھے سے، تو اگر بال اس کی پہنچ سے دور ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جمپ لے کر اس بال کو پکڑے، تو اس کے بعد اگر اس کے اندر پھرتی اور لچک موجود ہوگی تو وہ خود کو کیا ہے جی چوٹ سے بچانے کے لیے ڈائیو کر لے گا، رول کر لے گا، یا کیا ہے جی جمپ کے ساتھ اپنے آپ کو جسم پر گرائے گا تاکہ وہ کسی بھی چوٹ سے بچ سکے۔ تو پھرتی اور لچک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کھلاڑی کے اندر پھرتی اور لچک بہت زیادہ ہوگی اس کھلاڑی کی کیا ہے جی بہترین کارکردگی ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو کھیل کے میدان کے اندر اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ آگے جی پرکشش شخصیت کا مالک ہونا۔ ایک اچھا کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ مختلف قسم کی ایسے ورزشیں کرتا ہے جس سے اس کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے تمام نظام صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو جسم ہوتا ہے اس کے مسلز کی بناوٹ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ پرکشش نظر آتی ہے۔ اگر کھلاڑی اپنے جسم کے ان تمام چیزوں پر صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے گا تو اس کی شخصیت پرکشش نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ کارکردگی کا اچھا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا اور مختلف قسم کی چوٹوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے جس صحت کے اصولوں سے واقفیت۔ کوئی بھی اچھا کھلاڑی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسے صحت کے تمام اصولوں کا پتہ ہو، اسے صحت کے بارے میں حفاظتی اقدامات یا حفاظتی تدابیر کا بھی پتہ ہو کہ اس نے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، اس نے کیا کھانا ہے، اس نے کس وقت ٹریننگ کرنی ہے، اس نے کتنا آرام کرنا ہے، یا اسے چوٹ آ گئی ہے تو اس نے اس چوٹ سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس چوٹ کی دوبارہ اس نے مرمت کیسے کرنی ہے، اس نے اپنی چوٹ کو بحال کیسے کرنا ہے۔ ان تمام اصولوں سے واقفیت کسی بھی اچھے کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اچھا کھلاڑی اگر صحت کے ان تمام اصولوں کے بارے میں جانتا ہے تو وہ کیا ہے جی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ مستقل مزاجی۔ کھلاڑی کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اچھا کھلاڑی مستقل مزاج ہو۔ اگر مستقل مزاجی اس کے اندر موجود ہے تو ہی وہ کیا ہے جی ایک اچھا کھلاڑی ثابت
ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں کہ اگر کھیل کے اندر وہ ہار کی طرف جا رہا ہے تو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کھیلے۔ اکثر کھلاڑی ہوتے ہیں کہ وہ جب ہار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور وہ کھیل کے اندر اپنی کارکردگی کو کیا کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہار کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ اور جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اگر ہار بھی رہی ہو اس کی ٹیم تو وہ کیا ہے، پھر بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے مستقل مزاجی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہاری ہوئی ٹیم بھی کیا ہے جی، جیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اچھے کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل مزاج ہو۔ فزیکل فٹنس اچھے کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہو، کہ جسمانی طور پر اس کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کریں، جسمانی طور پر اس کے تمام نظام بہترین طریقے سے کام کریں، اس کے اعصابی اور عضلاتی نظاموں کے درمیان ہم آہنگی موجود ہو۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو اس کے جسم کو فٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی جسمانی فٹنس اتنی ہو کہ وہ کھیل کے علاوہ اگر اسے اضافی وقت بھی کھیلا جائے، کھیل کو کھیلنے کا موقع ملے تو اس میں بھی کیا ہے جی وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرکٹ کی مثال لے لیں کہ میچ کیا ہے جی 2 برابر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے جی ایک سپر اوور دیا جاتا ہے ٹیم کو جیتنے کے لیے کہ کون سی ٹیم اس سپر اوور میں جیتتی ہے۔ تو یہ سپر اوور جو ہوتا ہے یہ اس کھیل کے وقت میں اضافی وقت دیا جاتا ہے تاکہ کھلاڑی یا کھیل کا جو ٹیم ہوتی ہے وہ کھیلے۔ تو اگر ان فزیکلی طور پر جو ٹیم یا جو کھلاڑی فٹ ہوتے ہیں تو وہ اضافی وقت میں کیا ہے یہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو فزیکلی طور پر جو ٹیم یا جو کھلاڑی فٹ نہیں ہوتے تو وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ٹیم کیا ہو جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ تو فزیکلی فٹ ہونا بھی ایک اچھے کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تمام اوصاف جو ہیں یہ اچھے کھلاڑی کے وہ خوبیاں ہیں یا وہ خصوصیات ہیں جو کھلاڑیوں کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا جو پہلا چیپٹر کھیلوں کی افادیت کا جو آخری سوال ہے، اچھے کھلاڑی کے اوصاف اور اچھے کھلاڑی کی خوبیاں یا اچھے کھلاڑی کی خصوصیات، یہ سوال یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم نئے چیپٹر کو شروع کریں گے۔ اتنے وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔